تو امریکی صدر کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ WTI کروڈ کے دام $104 فی بیرل تک پہنچ گئے۔ برطانوی برنٹ بھی $105.7 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابنا ہرمز کی بندش کے بعد سے اب تک تیل بردار 3000 بحری جہاز خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی خام تیل 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ WTI کروڈ کے دام $104 فی بیرل تک پہنچ گئے ہیں۔ برطانوی برنٹ بھی $105.7 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سارے صورتحال میں جو سما کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ وقار حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جبکہ اسفر امام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وقار صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر کا خطاب، اب ہم پہلے تو یہ ایکسپیکٹیشنز پوری دنیا نے لگا لی تھی کہ شاید کوئی جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہی باتیں دہرائی گئیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے سپورٹر ہیں انہیں جنگ کی اہمیت بتانے کی کوشش کی، اور یہ جنگ ان کے لیے کتنی ضروری ہے، یعنی کہ اپنے سپورٹرز کو رام کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اپنے خفا دکھائی دے رہے ہیں امریکی صدر سے، انہیں منانے کی کوشش دکھائی دی ہے کوئی نئے اعلان کی نسبت زیادہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ آئی تھنک ایک تو یہ اسپیچ کافی پریڈکٹیبل تھی، ایون ٹائمنگ جو ہے پتہ تھے لوگوں کہ آج صبح پاکستان کے وقت کے مطابق اور صاحب زر امریکہ میں ابھی وہاں پہ جو ہے وہ رات ہے، تو یہ بیسیکلی پریڈکٹیبلٹی تھی اس پہ۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی 2-3 ہفتے جو نیکسٹ ٹائم دے آر گوئنگ ٹو بی پرابلی کاؤنٹ ڈاؤن ٹوورڈ دی اینڈ آف دا وار، جو کہ ایک لحاظ سے خوش آئند ہے کہ بیکاز جو آف ریمپ کی بات ہو رہی تھی کہ شاید امریکہ کو آف ریمپ مل جائے یا ایران کو، چیزیں اس طرف چلیں گی۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ خوش آئند ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف وٹ ایور ہیز ہیپنڈ، بیکاز پورا جو خطہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور اس میں آپ کہنے مس کیلکولیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ باقی آ جاتے ہیں جو آئی تھنک اہداف ہیں۔ I think you hinted کہ basically this is address not to the world but to the MAGA crowd۔ آگے آپ کو پتہ ہے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں، اور ریٹورک کافی زیادہ تھا، انکوہیرنس بھی تھی۔ پہلے انہوں نے جو I think اسپیس میں انہوں نے لانچ کی ہے، اپنے ایسٹروناٹس بھیجے ہیں، اور مزے کی بات تھوڑا سا اس پہ ہو جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو ہے اتنا ڈسٹینس کور کریں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ چکر لگا کے آ جائیں گے مون کا۔ سو اٹ مینس کہ اس مطلب پہلے شاید 1969 میں پھر مون لینڈنگ نہیں ہوئی، اگر یہ صرف چکر لگا کے ہم نے آنا ہے۔ سو اس پہ بھی آئی تھنک کافی سوالات ہیں کہ ہاؤ دا سسٹم ان یو ایس بلفس دی انٹائر ورلڈ۔ ابھی اس پہ بڑے کویسچنز ہیں مون لینڈنگ پہ۔ اینی ویز کمنگ ٹو دس ون، اٹ از این ایڈریس ٹو دا ماگا کراؤڈ۔ نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز تھی، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو پرابلی ابنڈن کر دیا ایز فار ایز جو اوپننگ کی بات ہو رہی تھی، بیکاز اس میں جو ملٹری ایڈوائزر تھے وہ کہہ رہے تھے لائک جان ماشیمر ہے، یا کل میکگریگر ہے، اسکاٹ رٹر ہے، باقی بھی جو آئی تھنک سین ایڈوائزر تھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کیپٹن یا میجر بھی پلان کر رہا ہو، ناٹ انڈرمائننگ دی رینکس، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اتنی آسانی سے آپ جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ کر کے اور اسوالٹ نہیں کر سکتے۔ دس واز ایبسرڈ، اور شاید کوئی نصیحت کسی کی کام آ گئی تو وہ تو انہوں نے ابنڈن کر دیے۔ ناؤ ہی از آلسو لیفٹ دا ورلڈ کہ یہ آپ خود جا کے کریں۔ سو دس از اے کائنڈ آف ویری ویری I think a subtle sort of slur to NATO and to the European Union جو ان کے allies ہیں کہ آپ جا کے کر لیں، because امریکہ تو self sufficient ہے، they are now producing oil, shale gas وغیرہ۔ تو ہر لحاظ سے I think it was I think born out of frustration، rhetoric زیادہ تھا۔ بس اچھی سلور لائننگ یہی ہے کہ now there is a hint کہ وار جو اگلے 2 سے 3 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے دوران شاید ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سپر کرے گی، اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک میجر رول ہے۔ ابھی چائنا کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہوئی ہے، ایران نے بھی کچھ گارنٹیز مانگی ہیں۔ باقی کل رات آئی تھنک بہت زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں لاسٹ 24 آورز میں۔ تل اویو کی بڑی بری حالت ہے، صاحب ایران میں بھی بڑے میجر اٹیکس ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز جو ہیں۔ اس کے علاوہ گلف کے اندر ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں وار از ناؤ موونگ ٹوورڈ دس لاجیکل کنکلوژن، اینڈ ایکچولی دیر از نو ونر، اور پورا خطہ جو ہے اس کا نقشہ بدل گیا ہے۔ موسٹ پرابلی جو مڈل پاورز ہیں
اسلامک ورلڈ کی جو گلف کی ہیں بارنگ ساؤتھ ایسٹ ایشین افریقہ جو یہاں پہ ہیں پاکستان ایران اس کے بعد مصر اور سعودی عربیہ they'll have to now find security architecture جو کہ اس خطے کو جو ہے سیکورٹی کے ساتھ آگے چلائے بھی اور انشور کرے کہ آئندہ انٹرونشن نہ ہو. تو I would say the speech was a decline, beginning of the decline of the US power اور ہر لحاظ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی کے اینڈ کی شروعات ہے. وقار صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. اسفر صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں. جیسے وقار صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ اب یہ جو آگے کا کوشن ہے اگلے 2-3 ہفتوں کا, اس میں ہائر ادر چانسز کے جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھیں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ وہاں پر موجود رہ کر کس طرح سے آپ اس سیناریو کو انالائز کر پا رہے ہیں؟ چونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کا تو ایک جو میڈیشن میں رول ہے وہ تو بڑا اہم ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا پریز کر رہی ہے پاکستان کے اس رول کو, لیکن سوال یہی ہے کہ کیا یہ جو ایک مذاکرات کی ایک جو فضا ہوتی ہے, جو ماحول ہوتا ہے چیزوں کو حل کرنے کا, چیزوں کو ٹیبل پر لا کر ڈسکس کرنے کا, کیا وہ سبوتاش نہیں ہو رہا ہوتا؟ مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت کا سلسلہ ہے وہ بھی دوسری جانب جاری رہتا ہے, تو آگے معاملات پھر ڈپلومیٹیکلی سفارتکاری کے تناظر میں کس جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ خیال ہے کہ آج کی تقریر سے صدر ٹرمپ کی جو باتیں کی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب شاید وہ صدر ٹرمپ یہ جو پاکستان کی توسط سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا, جس کے بارے میں انہوں نے کئی بار ذکر بھی کیا, انہوں نے کہا کہ اپنے ہم 15 مطالبات جو ہے ہم نے پاکستان کے توسط سے ایران کو بھیج دیے ہیں. ایسا لگتا ہے آج کی تقریر کے بعد وہ ان مذاکرات سے بھی مایوس ہوئے ہیں. اب صدر ٹرمپ کی تو یہ کوشش تھی کہ کہیں بھی سے بھی میڈیشن ہو اور معاملات کو کسی طرح بات چیت کر کے حل کیا جائے اور وہاں سے امریکہ اس جنگ سے نکل سکے, کیونکہ یہ ایک فوری آپریشن کے لیے گئے تھے, ایک طویل جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, اور اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ سے اس کی اجازت بھی نہیں لی. لیکن اب جو اس کا جو جنگ ہے, اب انہوں نے صدر ٹرمپ نے یہ ریلائز کر لیا ہے شاید, اور تقریر سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ اور اپنے انہوں نے کور سپورٹرز کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ جو دیگر جنگیں ہیں وہ کافی طویل عرصے تک جاری رہی ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے, تو اس جنگ کو تو ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں, چند ہفتے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا ان کا اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جنگ پھر آگے تک جائے گی. اب انہوں نے ریلائز کر لیا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جنگ میں جانا پڑے گا, اور جو مذاکرات کی کوششیں ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ بارآور نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے کچھ مطالبات بھی مان لیے جائیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, ایران کسی بھی صورت سے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے اخراجات بھی ان کو پورے کیے جائیں اور آئندہ جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جائے. تو یہ دو بنیادی جی آپ نے ذکر کیا کہ اپنے جو کور گروپ ہے اس کو جو ہے منانے کی کوشش کی گئی. سوال یہی ہے کہ کیا جو آپ کا کور گروپ ہے وہ مطمئن ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کے اپنے آپ کے جو اس طرح کی جو باتیں ہیں, جو آپ کی جو میڈیا ٹاکس ہیں یا عوام سے خطاب ہے, اس سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں؟ اور پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے